امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جب والدین آج کل اولاد کی شادیوں میں لیٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ 32 سال 35 سال یا کچھ 38-40 سال کے اندر بھی کرواتے ہیں، کیا اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس عمر میں شادی کرنی چاہیے؟ صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ اور ان کے مالی حیات اچھے نہ ہوں تو کیا کریں؟ مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی اچھی نوکری نہیں لگی، یا کچھ دیگر مسائل ہیں، تو ان کے اس حل میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ، جب بچہ بالغ ہو، اب ہمارے یہاں 18 سال سے پہلے غالباً شادی کی اجازت نہیں ہے. 18 قانونی طور پر 18 سال بالغ ہوتا ہے. اگرچہ شرعن تو لڑکا 12 اور 15 کے درمیان آثار بلوغ ظاہر ہوں، نشانی بالغ ہونے کی، تو بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان. ورنہ یہ کہ دونوں میں جو بھی 15 کا ہو جاتا ہے تو وہ شرعن بالغ ہو جاتا ہے، نمازیں روزے اور یہ سب اس پر فرض ہو جاتے ہیں، شرعن یعنی کہ جو احکام ہیں اس کے وہ ان پر نافذ ہوتے ہیں. یتیم تھا بھی تو اب وہ یتیم نہ رہا بالغ ہونے کے بعد. اور یہ جو 12 اور 15 اور یہ جو میں نے بتایا، یہ سن ہجری سن، عیسوی سن نہیں، انگلش سال سے نہیں، اسلامی سال سے یہ ہوگا. خیر، تو اب یہ کہ آپ بولتے ہیں واقعی کوئی 40 سال تک بھی گزار دیتے ہیں، جوانی 30 سال تک رہتی ہے، 30 سال کے بعد ڈھل جاتی ہے. تو یہ واقعی یعنی کہ بڑی یعنی کہ آزمائشیں ہیں اس میں. تو جتنا جلدی ہو سکے جوڑ ملے تو نکاح کر دینا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ کر دیں. اب یہ کہ واقعی پیسوں کا اور مسئلہ، حالانکہ ویسے اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں پیسوں کے، لیکن موجودہ قوانین نے، ہمارے معاف کیجیے موجودہ رواجوں نے یہ مسائل کھڑے کر دیے. شاید یہ میرج ہال کا کرایہ بھی پتہ نہیں لاکھ یا اس سے اوپر ہوتا ہو، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن لاکھ یا لاکھوں ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتا، تعجب نہیں ہے. 10 لاکھ روپے، یعنی وہ 10 لاکھ 15 لاکھ، ابھی جیسا حال یعنی حال سستے بھی بندے کو بے حال کر دیتا ہے. سستے بھی ہیں، لیکن ظاہر یہ بھی ہیں جو میں نے عرض کیا ہے. سستے تو کیا ہزاروں میں بھی ہوگا؟ ہزاروں میں تو شاید گلی میں بھی اگر کریں گے اور ٹینٹ وینٹ لگائیں گے تب بھی ہزاروں خرچہ نہیں آئے گا. شاید ہے مہنگائی تو مہنگی ہو گئی ہے. اب یہ کہ یوں خرچہ تو واقعی بہت ہے، پھر کھانا پکانا، پھر دیگیں چڑھانا، پھر ہزار مسئلے، کپڑوں کے بھی ایک سے ایک جوڑے بناتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ روپے کے لباس، لاکھوں لاکھ روپے کا فرنیچر، جہیز پر خرچہ، یوں طرح طرح کے خرچے ہوتے ہیں. مکان کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، نیا مکان بھی لیتے ہیں یا رنگ روغن کرتے ہیں یا جو بھی مطلب ہے کہ مینٹیننس وغیرہ کرتے ہیں. خرچہ تو واقعی بہت آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لڑکیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے رہتے ہیں. یہ بہت اتنی آمدنی نہیں ہوتی، تنخواہ لگی بندی ہوتی ہے بیچاروں کی. جو باپ بھی ہوتا ہے بیچارہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ قرضہ لے گا تو بھرے گا کیسے؟ اصل میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. اصل لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ہوتا ہے، اور خود اپنے کو بھی مستی ہوتی ہے کہ تھوڑا پہلے بیٹے کی شادی ہے تو پہلا تو پہلی کا بہانہ، پہلی بیٹی تو اس کا بہانہ، لیکن 10واں بیٹا بیٹی ہو تو بھی خوشی کا موقع ہے. یوں کر کے یہ خرچہ تو خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور واقعی خاندانوں میں ناک بھی رکھنی ہوتی ہے لوگوں کو کہ سب کی دعوتیں کھائی ہوتی ہیں. اب ان سب کو دعوت تو دینی پڑے گی. یوں بہرحال مسائل ہی ہیں. اس وجہ سے بیچارے مطلب کئی کنوارے رہ جاتے ہوں گے، بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہوگا. آپ نے اصل میں یہ سمجھیے کہ کئی نوجوانوں کے جذبات کو آپ نے ترجمانی شاید کی ہے. مجھے ایک نوجوان نے کہا تھا، نوکری کرتے تھے، وہ ابھی بھی نوکری کرتے، میں جانتا ہوں ان کو. ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شادی کہاں سے کروں، یہ مجھے بتائیے. یعنی مجھے میرے گھر سے ہی شادی کرنے کے تعلق سے مجھے رکاوٹ ہے کہ میری امی کو مجھے اتنے کپڑے دینے ہوں گے شادی پر، مجھے بہنوں کو اتنے دینے ہوں گے، مجھے میری بھابھی کو اتنے دینے ہوں گے، خالہ پھپھی کو اتنے دینے ہوں گے. تو لاکھوں روپے کے تو کپڑے اور چیزیں تو صرف مجھے میرے گھر کے اندر، لڑکی والوں کا نہیں، مجھے میرے گھر کے اندر میرے فیملی ممبر کو بانٹنے ضروری ہوں گے کہ بھائی بیٹا ہے، بھائی ہے تو دے گا نہیں. اور میں نوکر آدمی، میری 35-40 ہزار روپے کی تنخواہ، اب میں پہلے ان کے لیے 3-4 لاکھ روپے جمع کروں، اس کے بعد ولیمے کے لیے 3-4 لاکھ روپے جمع کروں،
میرے پاس 15-20 لاکھ روپے جمع ہو تب جا کے میری شادی ہوگی. تو یہ ایک نوجوان کی بات ہے جو شاید ہزاروں نوجوان کی ترجمانی کر رہی ہے. اب یہ 15-20 لاکھ لائے گا کہاں جس کی تنخواہ ہی مطلب 30-40 ہزار وہ منتھلی؟ وہ سیونگ کب کرے گا؟ وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ بچائے گا کتنا؟ سب ماں باپ کو دینا تو پڑتا ہے نا خرچہ. اس کے بعد بچے گا کیا؟ اب 5-5 ہزار 10-10 ہزار اگر منتھلی وہ بچاتا ہے تو جب 15 لاکھ جمع کر لے گا تو پتا چلا کہ 40 لاکھ روپے اب خرچہ ہو رہا نکاح پر. مہنگائی بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا. پیسہ جوڑ کر بھی ان حالات میں اور ان رواجوں کو نبھاتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی. بہت مشکل ہے. اب کوئی غیبی مدد ہو جائے کسی کی اور ہو جائے تو باقی، یا گھروں میں کوئی سونا ہوتا ہے عورتوں کے پاس اور اس طرح، یا کوئی بونڈ لگ جائے کوئی اور یوں ترکیب بن جائے. پاپا سونا نے بھی، ماں کے سونے نے بھی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے. ماں نے اپنا سونا بیٹے کے لیے نہیں رکھا. یہ نہیں بولے کہ بیٹا میرے پاس 10 لاکھ کا سونا ہے تو بیٹا 3 لاکھ کا سونا میں تیرے کو دیتی ہوں، تیری شادی ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بیٹوں کو بھی خرچہ کرتے ہیں عورتیں، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ بس جیسی سوچ وہ بیٹوں پر اس لیے کم کہ یہ تو کما لے گا، یہ بیچاری کہاں جائے گی یوں. باقی ماں باپ کو بیٹا بیٹی دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ بیٹا پھر ظاہر ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا تو اس کی شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے اور مسائل کھڑے ہوں جو ہوتے ہیں آج کل گھروں میں. تو اس لیے انصاف ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ. 2 بچے ہیں تو دونوں کو پیار کرنا ہے. ایک کو چوما تو دوسرے کو ضرور چومیں آپ. ایک کو ایک بار چوما تو اس کو بھی ایک بار چومیں. اس تو 3 بار چوما تو اس کو بھی 3 بار چومیں. ورنہ یہ اگر آپ اس میں ایک کو نظر انداز کرتے رہیں گے نا تو اس کے دل میں غیر محسوس طریقے پر آپ کے لیے کچھ مائنس جذبات پیدا ہو سکتے ہیں بچے کے، جو آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. انصاف. اسی طرح بیٹی بیٹے میں نکاح کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں جو بھی ان پر خرچہ کرتے ہیں ان میں آپ کو انصاف سے کام لینا ہے. کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے اس بھائی کے ساتھ، اس بہن کے ساتھ تو یوں کیا اور میرے ساتھ یوں کیا. ہاں اگر کمی ہے مال کی، اس کو زیادہ تھی تو بیٹے پر وضاحت کر دے کہ بیٹا جی تو چاہتا ہے، جبکہ جی چاہتا ہو سچ سچ بولے کہ میں یوں کروں، لیکن بیٹا تم جانتے ہو کہ اب میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کمانے کی، کاروبار بھی ٹوٹ گیا، پیسے بھی اپنے پھنس گئے. تو یہ بیٹوں کو بعض وقت پتہ ہوتا ہے تو پھر بیٹا مطمئن رہے گا. صلو علی الحبیب. عشرہ رحمت